بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ لسنرز، السلام علیکم۔ ناظرین، بچے قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں اور ملک و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے بچوں کی پرورش ضروری ہے، ویسے ہی بچوں کی ذہنی تربیت بھی ضروری ہے۔ تو بچوں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اگر آپ کے بچے میں یہ نشانیاں موجود ہیں تو وہ یقیناً ذہین ہے۔ کچھ بچے قدرتی طور پر ذہین ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے بچے کی ذہانت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم بچے کی ذہانت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جناب والا، جو بچے مطالعے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ کئی بار بچے اسکول جانے سے پہلے ہی مطالعے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا ہو تو والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ممکنہ طور پر ایک ایسے بچے کی پرورش کر رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ ذہین ہے، خاص طور پر اگر وہ کتابوں کو پڑھ کر لطف اندوز ہوں تو یہ ذہانت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر بچے کی یادداشت قدرتی طور پر بہت اچھی ہے تو یہ بھی ذہانت کی علامت ہو سکتی ہے، مگر بچے پیدائشی طور پر مضبوط یادداشت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے والدین کو کچھ کام کرنا ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے والدین کو اپنے بچوں میں مطالعے کی عادت کو فروغ دینا چاہیے، جس سے ان کی یادداشت مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے، اور کچھ گیمز بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سادہ سرگرمیوں جیسے بچوں سے ایسے سوال پوچھنا جن کا جواب انہیں معلوم ہو، یعنی رشتہ دار یا دوست کہاں رہتے ہیں، یا ان کی پسندیدہ کتابوں کے بارے میں پوچھنا بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ اکثر مائیں ایسے سوالات بچوں سے پوچھتی ہیں۔ یقیناً جو مائیں بچوں سے ایسے سوالات پوچھتی ہیں تو ان کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ یقیناً ذہین ہو جاتے ہیں۔ جو بچے متجسس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اکثر بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ مخصوص معاملات میں تجسس بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ کر بھی ذہانت کو جلا دے سکتے ہیں۔ چیزوں کے بارے میں سوالات ذہین بننے کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس رجحان سے ان کے لیے بہت کچھ واضح ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اگر بچے آپ سے چیزوں کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں، یہ کیوں ہے، کیسے بنی، کس طرح ہوا، تو آپ ہرگز ان کو جھڑکیں نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر بہت چیزوں میں توجہ مرکوز کرتا ہے آپ کا بچہ تو یہ بھی پیدائشی ذہانت کی ہی نشانی ہے، مگر ضروری نہیں کہ مخصوص چیزوں پر توجہ مرکوز نہ کرنے والے بچے ذہین نہ ہوں۔ حقیقت ایسی متعدد وجوہات ہیں جن کے باعث کچھ بچوں کے لیے توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو اسکول میں توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے پڑھائی کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ تو ایسے میں ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں ڈانٹنا یا سزا دینا چاہیے، بلکہ ان کے اس مسائل کا حل تلاش کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کا بچہ ذہانت کی پٹڑی پر چڑھ سکے۔ جو بچے ذہین ہوتے ہیں ان میں دلچسپ سوالات کرنے کا رجحان نظر آتا ہے۔ صرف اس نشانی سے تو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ذہین ہے یا نہیں، تاہم ایسا ہونے کا امکان ہوتا ہے، خاص طور پر اگر ان کی جانب سے ایسے سوال پوچھے جائیں جو سوچنے پر مجبور کر دیں، یعنی بچے بڑوں سے سوال پوچھیں اور بڑا آدمی اس پر سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اس موضوع پر سوچتا ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یقیناً جو آدمی زیادہ سوچتا ہے، زیادہ تجسس ہوتا ہے، وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ ذہانت محنت سے بنتی ہے۔ تو بچے اگر آپ سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن سوالوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے تو کبھی بھی بچے کو ڈانٹیں نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور سوالات جو آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کے جواب ڈھونڈ کے اس کو لازمی طور پر بتائیں۔ اچھی قائدانہ صلاحیت رکھنے والے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیگر بچوں کے گروپ کی قیادت اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو یہ ایک ٹھوس نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے۔ اس طرح کے بچے بہت زیادہ میل جول رکھتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات کو سیکھنے میں بھی دلچسپی
ظاہر کرتے ہیں۔ تو یقیناً جو بچہ قیادت کرے گا وہی لیڈر بنے گا، اور لیڈرشپ کے لیے ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، تو قیادت وہی کرتا ہے جو ذہین ہے۔ منطق کا استعمال بیشتر افراد کرتے ہیں، مگر جو بچے ذہین ہوتے ہیں ان میں یہ رجحان بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر والدین کو نظر آئے کہ ان کا بچہ ایسے کاموں میں فہم کا استعمال کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہو، تو ایسے میں بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو انعامات سے نوازنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو تیزی سے سیکھنا عموماً ذہانت کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات کو دیکھ کر بھی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ بچہ اگر مخصوص موضوعات پر اپنے دوستوں کے مقابلے میں زیادہ معلومات رکھتا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ واقعی ذہین ہوگا۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دیگر بچوں کے مقابلے میں اپنے اسباق کو بہت تیزی سے سیکھ لیتا ہے، بلکہ اکیلے پروجیکٹس بھی مکمل کر لیتا ہے اور ہر پروجیکٹس پر کام کرنا پسند کرتا ہے۔ تو یقیناً جو بچے تیزی سے سیکھتے ہیں وہ واقعتاً ذہین ہوتے ہیں۔ یہ بہت واضح نشانی ہے کہ بچہ بہت ذہین ہے، مگر صرف اچھے گریڈز حاصل کرنا تنہا بہت زیادہ ذہانت کی نشانی نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ اچھے گریڈز حاصل کرنا بھی ذہانت کی نشانی ہے، مگر صرف اچھے گریڈ حاصل کرنا ہی ذہانت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ دیگر علامات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ذہین بچے مختلف ہوتے ہیں اور جلد سیکھنے کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو اچھے نتائج کے حصول میں مددگار بھی ہوتا ہے۔ یعنی اچھے گریڈز کے حصول میں جو بچے کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں وہ یقیناً ذہین ہوتے ہیں، لیکن کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے کبھی کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس ناکامی پر بجائے بیٹھ کے رونا روتے رہیں وہ نہیں، بلکہ اس ناکامی کو بھی اپنی کامیابی کے لیے ایک رستہ بنا کر اچھے گریڈ کے حصول کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ جو بچے اپنے ہم عمر افراد سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، عقل مند وہی ہوتا ہے جو زیادہ ذہین ہوتا ہے، تو وہ عموماً بالغ افراد سے بات چیت کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ذہانت کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جب بچہ دیگر افراد سے مختلف موضوعات پر بہت زیادہ بات چیت کرتا ہو تو وہ یقیناً ذہین ہے، اور ذہین بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے باقی ہم جولیوں سے اس کا آئی کیو جو ہوتا ہے، ذہانت کا لیول وہ باقیوں سے بلند ہوتا ہے، اس لیے وہ بالغ افراد سے بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچوں میں یہ 10 نشانیاں موجود ہیں تو یقیناً آپ کا بچہ ذہین ہے۔ اس بارے میں آپ کو خوش ہونا چاہیے، بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسے انعامات سے نوازنا چاہیے، نہ کہ اگر وہ آپ سے کچھ ایسے سوالات کرتا ہے تو اس کو ڈانٹیں۔ تو ناظرین، آج کا یہ سیشن بچوں کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، بچوں کی ذہانت کے حوالے سے، کیونکہ بچے ہر فیملی میں ہوتے ہیں، تو ہر فیملی چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان بنے اور کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو۔ تو یقیناً سب سے پہلے بچوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو بچوں کے سمجھنے کے لیے آج کا یہ سیشن بڑی محنت سے بنایا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ سیشن اچھا لگا ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ تو ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔